ہمارے کیسز تھوڑے بڑھ رہے ہیں. مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جدھر پولوشن زیادہ ہے, جدھر اسموگ زیادہ ہے, جو اگلے 2 مہینے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے. لیکن لاہور میں خاص طور پہ اب سے لے کے نومبر کے اینڈ تک جب اسموگ آئی ہوتی ہے, جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں, تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی پڑے گی سب کو. اور وہ بھی 3-4 اور شہر ہیں, کراچی ہے, گجرانوالا جدھر زیادہ ہے, فیصل آباد اور پشاور ادھر زیادہ خطرہ ہے. تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے 2 مہینے گزاریں, کیونکہ اصل تو پریشر پڑتا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر, ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر, اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں. آج میں 3-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے صرف یہی نہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ اللہ کا کام ہوتا ہے, کہ دکھی لوگوں کی تکلیفوں دور کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, بلکہ ڈاکٹر سے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے. تو وہ خاص ایک معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے, اور معاشروں میں عزت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی. تو سب سے پہلے کہ دیکھیں, میرا جو ایکسپیرئنس سب میڈیکل پروفیشن سے ہوا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی, اور تب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ہاسپٹلز ان کی سٹینڈرڈ گرتی جا رہی تھی. یعنی میری ساری فیملی ہم میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے, اور ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے, سسٹمز اچھے تھے. آہستہ آہستہ ہمارے ہاسپٹلز کی سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہوئی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک نیشنلائزیشن ہوئی ڈاکٹر ہاسپٹلز کی اور اسکولوں کی 70s میں, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور کیونکہ میں اس کو ایک واٹر شیڈ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے اسکولوں کی بھی سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی, گورنمنٹ اسکولز نیچے چلے گئے, ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے, اور پھر پرائیویٹ اسکولز بھی آنے شروع ہوئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی آنے شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سزا اور جزا ختم ہو گئی. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے, جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ میں محنت کروں اور مجھے بھی اتنے ہی پیسے ملے, اور وہ جو ایک ڈاکٹر محنت ہی نہ کرے. جب جس سسٹم میں یہ ہوتا ہے وہ سسٹم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پروموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انکریز ہو جاتی تھی, کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا, اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلز میں آنی شروع ہوئی. اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی. اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے, پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے, کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے تھے, لیکن عام لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے. اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی, اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی. اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور پھر جو سپر رچ تھے وہ اپنی چیک اپس بھی لنڈن کروانے شروع ہو گئے. تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر, جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں, تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے. تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی, ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب سے میں ابھی 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں, عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان.
میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسیس ایک جدوجہد کا نام ہے. ایک قوم جدوجہد کرتی ہے چینج کے لیے، پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئی، لیکن سٹرگل کر کے پہنچے. جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹڈی کریں. وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنا تھا. کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے. کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے، ہماری بہتری ہے. وہ جو ماڈل بنا تھا مدینہ کا، اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. تو وہ کوئی ماڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے. تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں، جس طرح آج کل کے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی، وہ دوسرا وہ اسٹیو جابس کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس کو سٹڈی کریں. قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹڈی کریں. تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی، وہ ایک سٹرگل تھی. 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے. امہ خطرے میں تھی 4-5 سال. جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی. بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی. تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں، کتنی صدیوں. ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا. ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو. ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، جو ایک امریکہ کی ایکریڈیٹیشن، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں. اور وہ پھر جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا، دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا. لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، خیبر میڈیکل کالج، ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس میں عدالتوں میں جانا پڑا، سٹے آرڈرز ہو گئے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا. سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے، بری عادتیں پڑ چکی تھی. تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا، وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کر رہی ہیں ان کو. اور ریفارم ہے کیا؟ ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن ہو میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو. جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے، جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے، جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارم، جو ایم ٹی آئی ہے. اور اس کے اوپر جان کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے،
کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں, کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے, جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں, وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو, جن کی ایک پورا جن کے مفادات جا رہے ہیں. تو یہی وہاں ہاسپٹلز کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے, ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ, وہ سیدھے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے. ایک ہی وکیل ہوتا تھا, وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ, وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے. تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی, لیکن چینج آ گیا. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں, خیبر میڈیکل میں, لیڈی ریڈنگ, ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے, کوالٹی بلڈنگز بنی ہے. تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے, اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. لیکن کیوں یہ کامیاب ہوتی ہے؟ پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقتور ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں, جی تباہ ہو گیا, مارے گیا, ملک تباہ ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی, جو ملک سے غداری کی, ان کو اب اکاؤنٹیبل, ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو آپ جو مرضی کر لے, وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا, اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے, یہ میری بات مان لیں, یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا. یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں, یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے, چینج نہیں آنے دیتا. یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے, لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی. جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا. ہمارے ہاسپٹلز, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے, اور صرف عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. مسجدوں کے باہر ابھی میں بھی دیکھا تھا فرانس میں, لوگوں نے مسجد توڑی ہیں. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں, ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں, اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں, کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیو بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے, یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں, یہ ایک ایسا ملک ہو. اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں, یہ وہ ملک بننا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو, میں پھر سے کہتا ہوں, سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے, ڈاکٹر بنے, آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پھر آپ نے اسپیشلائز کرنا, محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں, جس طرح کے کوالٹی کے میں نے ڈاکٹرز, پروفیشنلز, انٹرپرنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں, جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں, جو ان کی کوالٹی ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے. وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے.
بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا ملک میں کورونا کے کیسز کچھ بڑھ رہے ہیں, 2 ماہ گزار لیے تو اتنا خدشہ نہیں ہے.